السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام کر رہے ہیں، اور آج اس کا 247 سیریل ہے، 247۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کی۔ ایک بات قبل اس کے کہ میں پروگرام اپنا شروع کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے درمیان میں 3 تقریریں کی ہیں ٹوٹل۔ کتنی تقریریں کی ہیں؟ 3۔ تینوں تقریریں حجۃ الوداع کے نام پہ مشہور ہیں۔ جو مین اس میں تقریر ہے وہ عرفات کے میدان کی ہے۔ بقیہ آپ نے تقریر منا میں بھی کی ہے اور منا کے بعد بھی کی ہے، واپسی سے پہلے۔ تو وہ جو 3 تقریریں ہیں، وہ تینوں تقریروں کو ہم اسی حجۃ الوداع کے نام پر بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ نہیں سمجھے کہ یہ صرف اور صرف عرفات کے میدان کی اسپیچ ہے، بلکہ یہ تینوں اسپیچ ہے۔ کیونکہ آپ بعد میں کہیں گے اتنی لمبی، آپ مولانا بولے تھے سب سے لمبی 10 منٹ کی تقریر حضور کی ہے، یہ اتنی لمبی کیسے ہو گئی؟ تو یہ آپ کو بتانے کے لیے، یہ کنفیوژن نہیں ہو، یہ 3 تقریریں ٹوٹل ہیں، اور ان تینوں تقریروں میں جو چیزیں کیا کہتے ہیں صحیح حدیث میں بیان کی گئی ہیں، ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چونکہ الگ الگ جگہ تقریر ہوئی ہے، لہذا بہت سے صحابی منا کی تقریر کا ذکر کر دیتے ہیں، عرفات کی تقریر کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ بعض صحابی کیا کرتے ہیں، عرفات والی تقریر کو کسی کو بتاتے ہیں اور منا والی نہیں بتاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ڈفرینسز آئیں گے، اور نیچرل ڈفرینسز ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منا میں جس وقت حضور نے بات کی ہو، کچھ لوگ نہ رہے ہوں، کچھ لوگ رہے ہوں۔ عرفات میں تو سب لوگ تھے، لیکن منا میں جو دونوں تقریریں ہوئی ہیں اس میں اس کے چانسز ہیں۔ لہذا اگر ایک صحابی ایک بات کہہ رہا ہے کہ حضور نے تقریر حجۃ الوداع کے موقع پہ کی، دوسری بات کہہ رہا ہے، تو آپ وہ سمجھیں کہ وہ تینوں میں کسی نہ کسی ایک کی بات وہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل ہم نے آپ سے بات بتایا تھا کہ آپ نے جو اپنی تقریر میں اہم باتیں بیان کی، اس میں سے ایک بات تو یہ بتائی تھی کہ الا ان ربکم واحد، کہ اے لوگو تمہارا اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف، اس پر مجھے جو توفیق ہوئی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، کہ لوگوں تمہارے بابا دادا یعنی حضرت آدم بھی سب کے ایک ہیں۔ بابا جو ہے سب کا کون ہے؟ ایک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ جب یہ بات مان لی جائے کہ ہم سب ایک ماں اور باپ کے بیٹے ہیں، تو یہ ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے کہ یہ سید صاحب ہیں، فلاں صاحب ہیں، علامہ اقبال نے کہا ہے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یہ بتاؤ تو صحیح تم کہ مسلمان بھی ہو۔ تو سید بننا، مرزا بننا، افغان بننا آسان ہے، سب سے مشکل کام کیا ہے؟ مسلمان بننا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات میسج پاس کیا کہ لوگوں تم سب کے ماں باپ ایک ہیں، تو اب اس کے بعد ایک نیچرل چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کی، جو حقیقت میں اسی کی ایکسپلینیشن ہے۔ آپ نے فرمایا الا لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آپ کے ساتھ اللہ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کرے گا کہ یہ عرب کا باشندہ ہے لہذا اس کے ساتھ VIP کا ٹریٹمنٹ کیا جائے، یہ انڈین ہے لہذا اس کو کچرے سے نکالا جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک نہ انڈین ہے اور نہ عربی ہے، اللہ کے نزدیک یہ کہ کون اس سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کیونکہ عربوں میں یہ بہت زیادہ جراثیم پائے جاتے تھے، اس جراثیم کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کو اجمی کہتے تھے۔ آج اجمی کا ٹرانسلیشن انگلش میں فارنر کر دیا جاتا ہے، لیکن اجمی کا اصل ٹرانسلیشن گونگے کے ہیں، جو زبان نہیں جانتا۔ یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم عربی ہیں، عربی ہی ایک ایسی زبان ہے کہ جو جانی جاتی، بقیہ ساری دنیا گونگی ہے، اگر وہ زبان بولتی بھی ہے تو بھی گونگی ہے، مطلب کہ وہ اپنے موافق ضمیر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہذا وہ اپنے کو سب سے گریٹ مانتے تھے، اور پھر اس میں قریش ان سے گریٹ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اندازہ کریں کہ
جہاں پر ایسا ماحول رہا ہوگا وہاں پر ایسی تقریر کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ناک کا معاملہ اتنا اونچا ہے، جہاں پر عرب اپنے آپ کو سب سے بڑے دادا سمجھ رہے ہیں، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیلنجنگ وے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ لا فضل لعربی علی اجمی، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا اب ایسا کہہ دیا، پھر اس کے بعد اس کا الٹا بھی ولا اجمی علی عربی، اور اجمی کو بھی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایسا نہیں کہ عربی کو ڈیگریڈ کر دیا اور اجمی کو بڑھا دیا، اجمی کو بتایا کہ نہ عرب کو فضیلت عجم پر۔ آپ کو حیرت ہوگی جب یہ کویت پر صدام نے حملہ کیا ہے، اس کے پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے نہیں حملہ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ شرارتیں ہوتی ہیں، تب اللہ جو کیا کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر کوئی مسلط کرتا ہے۔ ہلاکو خان نے جب حملہ کیا بغداد کے اوپر تو بغداد والوں سے کہا تمہاری کتاب، کیونکہ ہلاکو خان کوئی مسلمان تو تھا نہیں، وہ تو تم لوگ اس کو خان خان بولنے لگے، ہسٹری والے خانی کے نام سے اس کو ہسٹری پڑھا دی، حالانکہ وہ خان نہیں، وہ QAN ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات آپ کے سامنے بتا چکا ہوں کہ یہ ہلاکو خان ہے، ہلاکو خان نہیں ہے، یہ وہ خان کہہ کر کے پوری دنیا والے یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ مسلمان سربراہ ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس نے جب حملہ کیا تو حملہ کرنے کے بعد اس نے بتایا، اس نے کہا کہ میں تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم شرارت کرتے ہو تو تمہارے اوپر ظالم کو مسلط کر دیا، میں وہی ظالم ہوں۔ اس نے کہا میں وہی ظالم ہوں جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے۔ حدیث میں نا کہ جب قومیں شرارت کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بادشاہوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ظالم ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اگر فضیلت کسی کی ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد صرف اور صرف تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف کسی کے اندر آ جاتا ہے، نہ وہ شرٹ والے کو دیکھتا ہے نہ کرتے والے کو دیکھتا ہے، وہ تو جھانکتا ہے کس کو؟ حدیث ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہوں۔ وہ شکلوں سے مولانا صاحب متاثر ہوتے ہیں کہ بہت بڑی داڑھی ہے، بڑا پٹ باندھ رکھا ہے، اللہ فرماتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میں تمہاری شکلوں سے متاثر نہیں ہوتا، میں تو تمہارے دلوں میں ٹمپریچر لگا کے دیکھتا ہوں کہ تمہارا میٹر کیا ہے، وہاں سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ولا الاحمر ولا الاسود۔ پھر آپ نے فرمایا لال کالے کو گورے پر، گورے کو احمر تو کہتے ہیں سرخ کو، سرخ تو کوئی آدمی ہوتا نہیں، جب آدمی بہت گورا ہو جاتا ہے تو سرخ نظر آنے لگتا ہے، سرخی مائل جسے کہتے ہیں، تو وہ بہت اونچی کوالٹی ہوتی ہے گورے کی، اس لیے وہ گورا کہنے کے بجائے اس کی اونچی کوالٹی کا ذکر کر دیا گیا۔ آج بھی گورے گورے ہیں، ایک زمانے تک آپ کو معلوم ہے کہ گورا اور کالے کا اتنا پوری دنیا میں چرچا رہا ہے کہ اس ٹوائلٹ میں کوئی کالا نہیں گھس سکتا تھا جس میں گورا ٹوائلٹ جاتا تھا، ٹوائلٹ تک یورپ میں الگ تھے گورے کے اور کالے کے۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا ہے، آپ اندازہ کریں۔ یہ ساری باتیں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ 150 سال پہلے بھی ایسا ہوا ہے۔ یہ جو افریقہ کے لوگوں کو امریکہ لایا گیا، آپ کو معلوم ہے جہاز میں جس میں بھر کر کے لائے، ایسے لائے جیسے بھیڑ لائے جاتے ہیں، اور راستے میں 50% سانس نہ لینے، کیونکہ وہ اتنی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس کنٹینر میں اتنے آدمیوں کو رکھا جا سکے، سانس نہ لینے کی وجہ سے 50% اسی میں مر گیا، انہیں کو راستے میں سمندر میں پھینک دیا گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے بھیڑ بکری مر گئی ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں ہماری یہ تربیت فرمائی۔ 1450-60 سال پہلے یہ بات آپ نے فرمائی کہ کالے کو گورے پر اور گولے کو کالے پر کوئی فرق الا بالتقویٰ، ہاں تقویٰ ہے تو بس سب کچھ ہے، نہ کلر، اسی لیے اللہ نے خون سب کا ایک کلر رکھا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں کہ کس آدمی کا کلر کیا ہے، اصل تقویٰ ہے۔ بلال ابو سفیان کو پیچھے چھوڑتے ہیں، ابو سفیان پوری زندگی چیف آف ٹرائب رہے ہیں، اپنے قبیلے کے سردار رہے ہیں۔ بلال آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی بلال کو کہتا ہے سیدنا بلال، میرے آقا بلال، تو بلال بلال ہیں، کیوں؟ تقوی میں بلال ابو سفیان سے بہت آگے ہیں، تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا بالتقویٰ۔ تو جو جس موقع پر یہ بات کہی جا رہی ہے یہ بڑی اہم ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی کنٹینیو بات کر رہا ہوں، اس پوری تقریر میں جو اہم باتیں وہ پوائنٹ وائز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرمایا ان کل مسلم یقول مسلم،
کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. بھائی کیا کرتا ہے؟ ایک آدمی جو پریشان ہوتا ہے تو آپ بریانی کھاتے ہیں. بھائی قرآن میں کہا انما المؤمنون اخوہ کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب ہماری صحت پہ اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. مثال کے طور پر ٹی وی ہم نے آن کر رکھی ہے, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی 4 مسلمانوں کو مار دیا گیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم 2 روٹی کھاتے ہوں, ہمارے ہاتھ سے روٹی چھوٹ گئی ہو, ہم 1 روٹی کھا لیں, تکلیف ہو گئی, کچھ نہیں. روزانہ 2 روٹی کھاتے ہیں, آج بھی روٹی تو کھا رہے ہیں, ٹی وی چل رہی ہے. یہ ہمارے لیے ایک نارمل سی بات ہو گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا فرمایا تھا کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے. اور صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھلایا کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی ہے تو دوسرا جہاں بھی رہا وہ اپنی جگہ پر کیا ہو گیا, اس کے کان کھڑے ہو گئے, ایسا کیسے ہو گیا. وہ تو چھوڑیے مسلمان ہے, ہماری اسلامی حکومتیں یہاں تک کہ اگر انسانیت کو تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے, لڑائی مول لی ہے. آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ محمد بن قاسم کے حملہ کرنے کی صرف وجہ یہ ہے کہ سندھ کی ایک عورت نے اپلیکیشن لکھا تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہے اور مجھ پر ظلم ہوا ہے. اسلام ظلم کے خلاف. اسلام کو حکومت کس لیے چاہیے؟ عیاشی کے لیے نہیں چاہیے. اسلام حکومت چاہتا ہے تاکہ دنیا پہ ظلم نہیں ہونے پائے, کیونکہ ظالم ہمیشہ طاقت استعمال کرتا ہے. ظالم کی بنیاد ہوتی ہے ظلم کرنے کی طاقت اور پیسہ. ان دونوں کو توڑنے کے لیے پاور چاہیے. اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ اسلامی حکومت قائم رہے تاکہ ظالم جو ہے نا اس کا سر کچلا جا سکے. انسان درکنار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ مثالیں ہمارے سامنے انسانیت کا تھا. یہاں معاملہ تو صرف مسلمان کا گیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھائی, یہ جو کہا جاتا نا حب الوطن من الایمان, کہ وطن سے محبت ایمان. وطن کسے کہتے ہیں؟ جو مسلمان اسلامی ملک ہے وہ آپ کا وطن ہے. جو اسلامی ملک کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا غیر وطن ہے. وہ ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, کوئی بھی دنیا کا شخص جو اسلامی حکومت کے انڈر میں ہے وہی اصل کیا ہے, حب الوطنی من الایمان ہے. بات سمجھے؟ اس بات سے آپ اختلاف کر سکتے جو میں کہہ رہا ہوں, سمجھے؟ اللہ کے رسول فرمایا کہ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ, اور پھر آپس میں مسلمان بھی بھائی بھائی ہیں, سارے مسلمان دنیا کے بھائی بھائی ہیں. آج معاملہ ہمارا کیا ہے کہ ہم جو اصلی بھائی ہیں وہی بھائی بھائی نہیں ہے تو دنیا والے کہاں سے بھائی بھائی بن جائیں گے؟ جو ہمارے اصل شقیق برادر ہیں, جس کو ہم سگے بھائی کہتے ہیں, سگے بھائی ہی کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو بازو والا بھائی کہاں سے بن جائے گا؟ اور وہ سگے بھائی کے معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے. جن کے گھر میں خرابی ہے اس کی صرف وجہ ہے کہ وہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم رہیں گے. اگر جہاں پہ جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے اور ان کے بھائیوں میں محبت ہے, وہ بزرگ ہیں, آپ یاد رکھیں. وہ جو آپ تلاش رہے نا کہ بڑا کرتے والا بزرگ ہے, بزرگ نہیں, بزرگ وہی ہے کہ اگر 2 بھائی رہ رہے ہیں, 3 بھائی رہ رہے ہیں, 4 بھائی ایک گھر پہ رہتے ہیں اور لڑائی نہیں ہو رہی ہے, یہ چاروں بزرگ ہیں. اور دوسروں کو بھی اور ان کو خود بھی آپس میں احترام کرنا چاہیے کہ یہ بزرگی کی علامت ہے. ورنہ 99% چانس ہے کہ جہاں پر آپ رکھیں گے لڑائی ہوگی. وہ لڑائی ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ اب بھائی بھائی ہی وہی نہیں رہ گیا ہے. آپ شہر میں کیا اپنے رشتے دار میں دیکھ لیں, ایک وقت آتا ہے ہر بھائی لڑ کر الگ ہوتا ہے. کبھی نہیں ایسا ہوتا کہ مرنے تک چاروں ایک ساتھ رہیں گے, الگ ہوتے ہیں. اور جو مرنے تک رہ گئے ہیں وہ بزرگ ہیں. وہ بزرگ تو جس دن سے رہ رہے ہیں اسی دن سے ہیں. وہ بڑا کمال ہے. لیکن یہ جو وجہ ہے کہ آج ہمارے بھائی بھائی میں نہیں دل ہمارے آپس میں, اس میں ایک رول ہم ادا کرتے ہیں, دوسرا ہماری بیگم جان ادا کرتی ہیں. بیگم جان ہم کو پڑھاتی ہیں, ہم ان کو پڑھاتے ہیں, بچے برباد ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ ابھی تقریر میں کہا نا کہ جب ہم گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بھائی کی برائی کرتے ہیں اور پھر اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ چاچا کا احترام کرو, چاچا کا احترام کیسے کرے گا؟ آپ نے چاچا کے خلاف تو بیٹھ کر بیڈ روم میں بات کی, ٹھیک ہے, بھائی موجود نہیں تھا, آپ نے جب چاچا کے خلاف بیڈ روم میں اپنی بیوی سے باتیں کی, بچہ سن رہا تھا بہت غور سے, وہ چاچا سے وہی نفرت کرے گا جو آپ نے بات کی ہے. اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ, حالانکہ آپ کو معلوم ہے چچا کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا چچا تو باپ کے مقام پر ہے, چچا تو باپ کے مقام پر ہے. تو اسی لیے اگر کسی آدمی کے اولاد نہیں ہے, نرینہ اولاد نہیں ہے اور باپ موجود نہیں ہے
اور بھائی موجود نہیں ہے تو دوسری وراثت جائے گی وہ چچائی کو جاتی ہے. چچا اگر موجود نہیں ہوتے تو چچا کے لڑکوں کو جاتی ہے, بھتیجوں کو ہمارے جائے گی. سمجھے, اتنی حیثیت ہے. آپ نے اٹھا کر کے سارے چچا کے معاملے سب سے زیادہ انہی سے لڑائی ہے. یہ جو دو دیورانی جٹھانی ہوتی ہے نا, یہ دونوں آپس میں تو بہت لڑتی ہیں, لیکن جب ان کے یہ کبھی ننند کے خلاف آتی ہے تو دونوں ایک ہو جاتی ہیں. الکفر ملت واحدہ. ویسے وہ پسند نہیں کرتی ہیں ننند کو اور آپس میں خود لڑائی ہے, لیکن یہ دیورانی جٹھانی جب ننند کے خلاف آئیں گی تو بہت سیم, وہ دونوں مل کر اس کی مخالفت کریں گی. سمجھے, یہ سارے سوسائٹی کے وہ سسٹم ہیں جو ہم نے گڑبڑی کر کے سب سے پہلی نفرت ہمارے اپنے دلوں میں اپنے بھائی بہن سے ہے. جو اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں, سب سے زیادہ نفرت ہم کو اپنے بھائی بہنوں سے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پالیسی کی مخالفت کرو گے یہی نتیجہ نکلے گا. اسلام سے زیادہ کون ہے جو مل کر رہنے کی بات کرے, آپ اندازہ کریں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم نیور سکسیس, کبھی نہیں کامیاب ہوتا ہے. اور ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, وہ جو یورپ میں جو سکون سے رہ رہے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے, وہ شادی سے پہلے ہی الگ رہتے ہیں. خیر بعد میں تو کوئی خیر اس کی وجہ سے ایک دوسری پرابلم کریٹ ہوئی ان کے یہاں فیملی کی, لیکن وہ ایک وجہ سکون کی وہاں یہ بھی ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں, بھائی کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے. ہمارے یہاں بھائی الگ رہو لیکن یہ ضرور دیکھو کہ بھائی کھا کیا رہا ہے, بھائی کے پرابلم کیا ہیں, کھانے کے, کپڑے کے, رہنے کے, وہ آپس سے مل جل کر کے رکھو تو انشاءاللہ اللہ کے رسول پورے دنیا کے مسلمانوں کو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں, یہاں ہم خود ہی بھائی بھائی نہیں ہیں. پھر آپ نے فرمایا لوگوں اور قائقوں, غلاموں, آپ لفظ فرمایا غلاموں کی, خاص غلاموں کے ساتھ جو برتاؤ ہوتا تھا, اگر آپ کبھی تاریخ پڑھیں گے آپ سوچیں گے کیا انسان ایسا کر سکتا ہے. غلاموں کی دوڑ کرائی جاتی تھی, آپس میں ریس ہوتا تھا. تو ہمارے جیسے گھوڑے کا ریس ہوتا نہیں, ایسے ہی ہم 5 غلام ہم اپنے لے کر آئے ہیں, آپ اپنے 5 غلام لے کر کے آئے ہیں. جلاد کھڑا رہتا راستے میں, وہ چلتے ہوئے آدمی کی گردن مارتا, اور پھر یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس کا غلام بغیر گردن کے کتنے دور تک بھاگ سکا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں ایسی جگہ پر پیارے نبی نے انسانیت کو آسمان پر اٹھایا ہے. اور آپ نے فرمایا لوگوں غلاموں کے ساتھ, کتنا غلاموں کے ساتھ کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا جو کھانا ہے وہ کھلانا ہے. اطعموا مما تاکلون, جو تم کھاتے ہو وہ غلاموں کے لاؤ. واکسوہم مما یکسون, اور وہ پہنانا ان کو جو تم خود پہنتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے, غلام ان کے ساتھ تھا, کپڑا ایک پسند آیا, آپ نے کپڑا خریدا, غلام کے لیے بھی کپڑا خریدا. ایک صاحب تھے, کہا اس کے لیے کچھ کہا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا جو تم پہنو وہ پہناؤ. نبی کی بات ایسے مانی جاتی ہے, نبی کی بات ایسے مانی جاتی, تب ہمارے دل میں مانا ہوتا ہے کہ نبی سے ہم کو کتنی محبت ہے. اگر اس نے یہ کہہ دیا ہے جو تم پہنو وہ پہناؤ, جو تم انصاف کہا ہے, آپ اندازہ کریں حضرت عمر امیر المومنین ہے, اس وقت سپر پاور کی تقریباً حیثیت رکھتا ہے. صرف یہ طے ہوا تھا غلام سے کہ اونٹنی ایک ہے, تھوڑی دیر تم سفر کرو گے, تھوڑی دیر ہم سفر کریں گے. کہاں امیر المومنین, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اور غلام, بھئی ایک عام آدمی اور غلام میں آپ کو بتایا غلام کی یہ حیثیت اس سوسائٹی میں تھی, اور امیر المومنین کا غلام, امیر المومنین کے آگے اس کی کیا حیثیت ہے؟ امیر المومنین اپنے وقت پر بیٹھتے ہیں, جب قریب پہنچتے ہیں یروشلم کے تو وہ کہتا ہے کہ اتفاق سے باری اس کی آگے. یہ تھا کہ اتنے فرسخ آپ بیٹھیں گے, اور اس نے نہیں طے کیا تھا, یہ خود امیر المومنین نے اپنے اوپر لازم فرمایا تھا کہ اتنے فرسخ تم سفر کرو گے بیٹھ کر, اتنے فرسخ ہم کریں گے. جب وہاں پہنچے یروشلم اور جا رہے تھے, عیسائی گورنمنٹ سرنڈر ہوئی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ ہم سرنڈر ہوں گے امیر المومنین کے سامنے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے سے کال کیا گیا تھا کہ حضرت لڑائی نہیں ہوگی, اگر آپ آ جائیں تو یہ سرنڈر ہو جائیں. حضرت عمر نے کہا میں فوراً آ جاؤں گا, لڑائی سے بچ جائے معاملہ, میں فوراً آ جاؤں گا. تو وہ ان کے سامنے سرنڈر ہونا چاہ رہے تھے. جب ان وہاں پہنچے تو اس آقا کا نہیں غلام کا سواری کا وقت تھا, اس نے کہا حضرت اب ایک دم قریب آ گئے, لوگ کیا کہیں گے. کہا نہیں, ہمارا تمہارا معاہدہ ہے. آپ اندازہ کریں مسئلہ بھی بیان کیا جاتا ہے, فقیہ بھی ہے,
مسئلہ بھی جانتا ہے، کہہ سکتا تھا کہ معاملہ اس وقت اسلام کا ہے، اس وقت امیر المومنین کا ہے مسئلہ، اور پھر سامنے والا خوشی سے کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ بیٹھے رہیے، کہا نہیں ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، معاہدہ ہے۔ ایسے نہیں اسلام پھیلا، ایسے ان کی شان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہہ دیا گیا ہے، کچھ نہ کچھ ان کی کوالٹیز ہیں جو رب ذوالجلال کے عرش الہی کو ہلاتی ہیں، وہاں سے اپروول ہو کر کے آتا ہے، ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں۔ یہی حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے، ایک جنگ میں پکڑا گیا، ایک لڑکی پکڑی گئی، صحابہ نے کہا تھا کہ اگر جہاد ہوگا یہ لڑکی پکڑی جائے گی نا تو بہت بڑی رقم لی جائے گی۔ ایک صحابی کو جو مجاہد کو حصے میں آئی، اس نے ان سے بات کی کہ مجھے آپ چھوڑ دیں، جو پیسہ کم ہے دے دوں۔ انہوں نے کہا میں 1000 سے کم میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتا تم کو، اور انہوں نے سوچا تھا کروڑوں کی بات کی جائے گی صحابہ نے۔ اب جب لوگوں کو معلوم ہوا، کہا کہ وہ تو 1000 کی لڑکی تھی، وہ تو اگر مجھ سے کروڑوں مانگا جاتا دیتی، یہ 1000 نہیں، ان کو معلوم نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کیس گیا، انہوں نے کس کو نہیں معلوم تھا؟ ہمارے آدمی کو یا اس کو؟ کہا غلطی کس کی ہے؟ کہا غلطی ہماری ہے، 1000 اگر وہ جس وقت پے کرے گی اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ حالانکہ اسلامی حکومت کو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن معاہدہ ہے۔ ایسی سب صفتیں ہوتی ہیں، ایسے ان کے کیریکٹر ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر رضی اللہ عنہ کی ڈگری رب ذوالجلال ان کو دیتا ہے۔ آپ اللہ کے رسول نے اگر فرما دیا کہ ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنو، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاؤ، تو صحابہ کی آپ کو معلوم ہے جب قیدی پکڑے گئے بانٹ دیے گئے، کوئی جیل تو ہوتی نہیں تھی کہ کھانے کا انتظام ہو، تو جب بدر میں پکڑے گئے قیدی تو قیدیوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، 2-5 تاریخ اس پر شاہد ہے کہ صحابہ کے گھر میں کھانا خود نہیں تھا، خود بھوکے رہتے تھے، قیدیوں کو کھلاتے تھے کہ حضور نے فرمایا تھا قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ ان کے گھر میں اتنا کھانا نہیں تھا کہ قیدی کو خود بھی کھائیں قیدی کو کھلائیں، خود نہیں کھاتے تھے، 3 وقت میں اگر کھانا ہے تو 1 وقت کھا لیتے تھے، قیدی کو 3 وقت کھلاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے فرانس کی لڑکی جس کو افغانستان میں پکڑا گیا تھا، فرانس میں طالبان نے ان کو کڈنیپ کیا، کڈنیپ کرنے کے بعد کیونکہ وہ رپورٹنگ کر رہی تھی طالبان کے خلاف، لہذا طالبان نے ان کو کڈنیپ کر لیا، کرنے کے بعد ان کو لے آ کر کے ہاؤس اریسٹ کر دیا۔ ہاؤس اریسٹ کرنے کے بعد 6 مہینہ یا 1 سال کے بعد اس کو چھوڑا۔ جب چھوڑا تو اس نے رپورٹنگ کی، اس نے کہا کہ جس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، جب وہ آتا تھا تو کھانا دروازے پہ رکھ دیتا تھا، نگاہ اٹھا کر مجھے نہیں دیکھتا تھا، دروازہ میں کھول کر کھانا اندر لے لیتی تھی، لیکن وہ کبھی ہم کو نگاہ اٹھا کر اس نے نہیں دیکھا۔ اور اسی بنیاد پر میں اس مذہب کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس فرانسیسی عورت نے جو کہ جرنلسٹ تھی، اس نے مذہب کو قبول کیا۔ اس نے کہا ہم اس مذہب کو میں نے دور سے دیکھا تھا، قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کڈنیپنگ کی حالت میں اس نے دیکھا، آزادی کی حالت میں دیکھتے تو کیا عالم ہوتا۔ یہ تو دنیا چاہ رہی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسلامی اصول اور اسلامی فارمولے دنیا میں کہیں عملی شکل میں نظر نہیں آویں، ورنہ ہمارے لیکیج ہو جائے گا اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ لہذا پوری دنیا کی کوشش یہ ہے کہ کہیں بھی اسلام اپنی اصلی شکل میں نظر ہی نہیں آنا چاہیے کہ دس از اسلام۔ یہ پوری دنیا کی سب کو معلوم ہے، خدا کی قسم معلوم ہے ان کو کہ اگر اسلام اپنا قانون کسی جگہ پر ایک جگہ نافذ ہو جائے گا، اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے، معاملہ بگڑ جائے گا۔ نیوز 1 گھنٹے میں دنیا میں پہنچ جائے گی کہ صاحب ایسا ملک ہے، ایسا شہر ہے جہاں پر لوگ ایسے سکون سے رہتے ہیں، سونوں کی دکانوں کو کھلا رکھتے ہیں اور نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ نیوز جائے گی تو ٹورسٹ کی بھیڑ لگ جائے گی کہ دیکھنا چاہیے ایسا ملک دنیا میں کہاں ہے کہ جہاں پر کان سے بالیاں چھین لی جاتی ہیں، وہاں پر ایسا بھی ملک موجود ہے کہ سونے کی دکان پر صرف پردہ ڈال کر لوگ نماز چلے جاتے ہیں۔ حیرت ہو جائے گی۔ اس لیے یہ کبھی سین ہونا نہیں چاہیے۔ ساری کوشش اس بات کی ہے، سمجھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی تھی، قربان جائیے ایسے نبی کو۔ اسی لیے اللہ رب العزت اتنا اس نے احسان کیا ہے، پروردگار عالم نے احسان نہیں جتاتا ہے کس چیز کا؟ کہ میں نے تم کو ایسا نبی دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحم دل، رحمت للعالمین اس دنیا کو عطا کیا۔ کہتا ہے یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے تمہارے اوپر۔ حالانکہ آنکھ، ناک، کان، دولت، مال، بیٹی، بیٹا سب کچھ ہے،
کسی کا احسان نہیں جتلاتا. اگر احسان جتلاتا ہے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا احسان جتلاتا ہے کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایسی ذات گرامی. اور اس میں ہم کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جس کی تمنا موسیٰ جیسا نبی نے کیا ہے کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتا. خدا کی قسم ہم لوگ بغیر اپلیکیشن دیے ہوئے نبی کی محمد میں ہیں. اس نبی کی لاج رکھیں, ان کی لاج رکھیں. ہم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے, اور اسی بنیاد پر سزا سب سے زیادہ ملنے والی ہے اس آدمی کو جس نے اس شرف کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تسودوا وجھی, لوگوں میرے چہرے کو قیامت میں کالا نہیں کرنا. مجھے اللہ نے اتنا بڑا شرف دیا ہے کہ میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ, تو کم سے کم میری تو امت ہو, اس حال میں رہو کہ میں کہہ سکوں اللہ یہ میری امت ہے, ان کی مغفرت فرما دے. آپ ایسا نہیں کریں کہ جس کی وجہ سے رسول کی شان کو جو ہے وہ بٹا لگے. اگر ہم شان حضور کی بڑھا نہیں سکتے ہیں تو کم سے کم حضور کی شان کو بٹا لگانے سے محفوظ فرمائیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس, لوگوں ان دماءکم و اموالکم, ایک جگہ آتا ہے وہ ارضکم علیکم حرام, تمہارے اوپر حرام ہے. یہ کیا چکر ہے معلوم آپ کو؟ عربوں میں دو چیز کی کوئی حیثیت نہیں تھی, خون ہو جانا, پیسے لوٹ لینا, کوئی چیز ہی نہیں تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب چارٹر, ایک دم قانون پوری دنیا کو سنانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے ہیومن رائٹس. آج ہیومن رائٹس تو بڑی تقریریں ہوتی ہیں, بڑی بڑی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں. ہیومن رائٹس ہوتا کیا ہے؟ کبھی زندگی رہے گی تو آپ کو بات کریں گے ہیومن رائٹ کسے کہتے ہیں اور ہیومن رائٹ میں کیا کیا پرابلم ہوتی ہے. یہ 1450 سال پہلے جس نے ہیومن رائٹس کا سب سے پہلا جملہ ادا کیا ہے کہ آج نوٹ کر لیں, ان دماءکم و اموالکم, تمہارے آپس میں خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر حرام ہے. ایک پیسہ بھی تم نہیں کھا سکتے کسی کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے کہ ایک بھی مقدمے ایسے نہیں آئے کہ جس نے کہا کہ میرا پیسہ کھا لیا. اتنی تربیت فرما دی تھی کہ لوگ خود سے کہتے تھے کہ یہ تیرا پیسہ ہے. کوئی ایسی, آپ کو معلوم ہے ایک حدیث کہ ایک صاحب نے کھیت بیچ دیا, ایک صاحب نے کھیت بیچ دیا. وہ کھیت جب بکا تو وہ اس میں انہوں نے خود بونے کے لیے کچھ, اس کے اندر ایک گھڑا نکل آیا, اس میں سونا تھا. اب یہ مسئلہ ہو گیا, دونوں مالک جو بیچا ہے وہ اور جس نے خریدا, دونوں کہہ رہے ہیں میں نہیں لوں گا اس کو. آپ حیرت کریں کیسی تربیت فرمائی ہوگی. ہم ہوتے کیا کرتے, پتہ نہیں چلنا کسی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کھیت ہے, میں نے تم سے کھیت خریدا ہے, سونا نہیں خریدا ہے. وہ صحابی بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو پورا بیچا ہے, میں اس کا مالک نہیں بن سکتا. کہاں سے لائے جائیں؟ فرشتے تھے جو زمین پر آباد تھے, ایسی صفتوں والوں کہ ہم لوگ, ہمارے یہ اسلاف ہیں, ہمارے اکابرین ہیں. دوسری ایک روایت آپ کو بتایا ایک مرتبہ کہ دکان, دو صحابی کی دکان تھی, ایک کی دکان میں بہنی نہیں ہوئی. بہنی سمجھتے ہیں؟ بہنی نہیں ہوئی. دوسرے صحابی کی دن بھر چلتی رہی. اتنا ان کو ہو گیا کہ کل ہمارے کھانے کا انتظام ہو گیا. کسٹمر آیا تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے بھائی کے آج بہنی نہیں ہوئی, تم اس کے ہاں سے جا کے سامان خرید لو. ہے کوئی تاجر, ہے کوئی دکاندار؟ ہم بند بھی کرتے رہیں گے تو شٹر کھول کے کہیں گے تمہیں کیا لینا بتاؤ. وہ صحابی اس کا حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں آپ جا کر کے وہاں سے سامان خرید لیں, آج ان کی بہنی نہیں تھی. سمجھے؟ ایسی ہے, ایسی قوم سے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فرزند ہیں. ہم کو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا کہ تمہارا مال, تمہاری اولاد, تمہارا مال اور تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی حکومت میں اس بات کا قانون ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی خون گرا ہے تو وجہ معلوم ہونی چاہیے کیوں گرا خون. ایک قطرہ خون بھی دھرتی پر اگر گرا ہے تو گرانے والے کو بتانا ہے کہ خون کیوں گرایا گیا ہے. کیوں؟ خون رب ذوالجلال کی ملکیت میں ہے, جان رب ذوالجلال کی ملکیت میں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دخل اندازی کرے. اگر ایک آدمی نے ایک خون بھی کے قطرہ گرایا ہے, قیامت پہ اس کا جواب دینا ہوگا. اس دنیا میں بچ بھی جائے گا, قیامت میں, اور اگر دنیا میں ہو بھی جائے تو بھی قیامت میں جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ جہاں پر صرف اس بنیاد پر جنگیں ہوئی ہیں اس علاقے میں, ایک صاحب کی باغ سے چند چڑیا اڑ کر کے دوسرے صاحب کی باغ میں بیٹھ گئی. دونوں میں لڑائی ہو گئی. صاحب تمہارے باغ سے چڑیا اڑ کر کے ہمارے باغ پر کیوں آئی؟ آپ اندازہ کیجئے ایسی قوم میں یہ باتیں کی جا رہی ہے.
لڑائی کی کوئی وجہ نہیں ہے بھئی چڑیا ہے ادھر سے اڑی ادھر بیٹھی, ادھر سے اڑی ادھر بیٹھی, دونوں کی جنگیں اس بات پر ہوئی ہیں کہ تمہارے باغ سے چڑیا اٹھ کر ہمارے باغ میں آئی کیسے, اس کی ہمت کیسے ہوئی. ارے بھائی چڑیا اس کی تھوڑے تھی, اور چڑیا اگر اس کی ہوتی بھی تو کیا وہ اتنا کنٹرول کر لے گا کہ اڑنے سے منع کر دے گا؟ ایسی قوموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سنا رہے ہیں. اور یہ ایک ہوتا نا کہ پیغام سنا دیا گیا, ٹھیک ہے, تقریر تو ہم بھی کرتے رہتے ہیں, عمل کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. یہاں تو ایک ایک بات پر عمل ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا ہے اور صحابی اس پر عمل کرنے کے لیے کیا ہے, 100% تیار ہیں. ایک صحابی گزر رہے ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی گزر رہے ہیں, لکڑی کا گٹھر رکھے ہوئے ہیں. ایک صاحب مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول کی عادت تھی کہ جب کوئی مسجد میں آتا تھا پتہ کیسے گردن پھاند کر نہیں آؤ. آج کیا ہے مسجد میں, جمعہ میں کیا دیں گے, آئیں گے سب سے پیچھے, بیٹھیں گے آگے صف میں. ارے بھائی بہت شوق ہے اگلی صف پہ بیٹھنے کا, تو اگلے آؤ. وہاں سارے لوگوں کے گردن پھلان کر کے آنا اور آگے سب پہ بیٹھا. سخت نفرت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حرکت سے. آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب وہاں سے گردن پھلان ہو گیا, بیٹھ جاؤ. خطبے کے درمیان میں خطبہ روک کر کے کہا اجلس, بیٹھ جاؤ. ایک صاحب ادھر سے گزر رہے تھے, چونکہ مسجد کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی, وہ لکڑی کا گٹھا لاتے تھے, ان کے کان میں آواز آ گئی اجلس, بیٹھ جاؤ. وہ بیچارے نہیں بیٹھ گئے. دوسرے صاحب نے کہا کہ تم سے نہیں کہا ہے, جاؤ کپڑے دھل کر کے مسجد میں آؤ. کہا حضور نے نام تھوڑے لیا, حضور نے تو جملہ فرمایا, کہا اجلس, بیٹھ جا. میرے کان میں اگر نبی کی یہ آواز پہنچ گئی اجلس, بیٹھ جا, تو بیٹھ گئے. یہ ایسی اطاعت ہوتی ہے, اس کا نام محبت ہے. یہ محبت جھنڈا جھنڈی سے نہیں ہوتی ہے, محمد نعرے بازی سے نہیں ہوتی ہے. محبت ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں عمل کتنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کا نام محبت ہے. جھنڈا جھنڈی لگانے میں کیا ہوتا ہے. میں فیض آباد کی مسجد میں گیا, 12 ربیع الاول کا زمانہ تھا, ظہر کی نماز ہو رہی تھی, آنگن میں سب لوگ جھنڈا لگا رہے ہیں, نماز وہاں ہو رہی ہے. یہ ہے محبت. فرض نماز ہو رہی ہے اور یہاں جھنڈے پہ وہ لئی لگا کر کے جھنڈے چپکائے جا رہے ہیں اور فرض نماز چھوڑی جا رہے ہیں. یہ عاشق رسول ہے. اسی لیے عاشق رسول ہوتا ہے. لاٹھی چارج اسی لیے ہوتا ہے ربیع الاول میں. عاشق رسول کو, ایسے لوگوں کو لاٹھی چارج چاہیے. ایھا الناس ان دماءکم واموالکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم. اس وقت تک کے لیے حرام قرار دے رہا ہوں جس دن تک تم اپنے رب سے ملاقات کرنا. مطلب کیا ہے, قیامت تک کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج عرفہ کا دن ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کل سے تم کون ہے, عرفہ کے بعد ہے. قیامت تک کے لیے یہ آرڈیننس جاری کیا جا رہا ہے کہ انسانیت اور ہیومن رائٹس یہ ہے کہ انسان کے خون اور اس کے مال کی حفاظت کی جائے. آپ کو معلوم ہے کتنی باتیں بتائیں. اسلام ایک سمندر ہے, اس سمندر سے ایک قطرہ ہم لوگوں کو نصیب ہوا ہے, اس کے لیے بھی وقت نہیں, پوری زندگی لگا دیا تو بتائی نہیں جا سکتی. اس قطرے سے نہیں بتایا جا سکتا. اگر اسلامی حکومت میں قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہیں چلے, اسلامی حکومت ذمہ دار ہے مرڈر کی. بلڈ منی پے کرے گی اسلامی حکومت. کیوں؟ یہ تم نے جو خون بہایا ہے, تم نے, حکومت نے ذمہ داری لی تھی کہ ان کے جان مال کے میں محافظ ہوتا, اسی بنیاد پر تم کو حکومت کا موقع دیا, ذو الجلال نے دیا. اگر انسانیت کی, ہیومن رائٹس کی حفاظت نہیں کی گئی تو اپنی حکومت چھوڑو, دوسرے کو حکومت حوالے کرو. اسلامی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا, کافر سے جزیہ لیا گیا. جزیہ لیتے وقت یہ بات طے کر دی جاتی ہے, میں جزیہ اس بنیاد پہ لے رہا ہوں کہ تمہاری جان مال کی حفاظت ہوگی. اتفاق سے ایسا وہ اس علاقے میں کچھ لوگوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا, ان کی جان مال حفاظت کا, سارے جزیے واپس کرو, جتنے ٹیکس لیے گئے ہیں اس کو ریٹرن کر دیا جائے, کیونکہ جس بنیاد پر جزیہ لیا گیا تھا وہ بنیاد ختم ہو چکی ہے. یہ ہے ہمارے قانون اسلام کے, یہ ہے. کاش دھرتی پر نافذ ہو جائے. یہ اگر دھرتی پر نافذ ہو جائے, امن و امان, جنت ہے. یہ دنیا جنت ہے اگر اسلامی قانون کی برکت میں آ جائے. یہ لعنت ہے جو ہے نا, یہ لعنت ان لوگوں کی ہے جن کے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے اور پی رکھی انہوں نے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے بیٹھے ہیں, زیادہ سیدھے جا رہے ہیں, سیدھے نہیں جا رہے ہو. جہاں پیکڑ لے جا رہا ہے وہاں جا رہے ہو, یاد رکھو بات اس بات کو. اس نے پی رکھی ہے. تم جو پیچھے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہو, پٹو بھی لگائے بیٹھے ہو کہ ہم جہاں چاہیں گے وہاں بس چلی جائے گی, بس وہاں نہیں جائے گی, بس وہاں جائے گی جہاں پیکڑ چاہے گا. اس وقت صحابہ, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تربیت کی تھی. ابو بکر جیسا آدمی بولتا ہے پہلے خطبے میں کہ میری بات اس وقت تک ماننا جب تک میں قرآن حدیث پر چلوں گا, اگر قرآن حدیث سے ہٹے دیکھنا تو میری اطاعت نہیں کرنا. حضرت عمر کیا کہتے ہیں جب خطبہ دیتے ہیں, پہلا خطبہ, کیا لوگو قرآن حدیث اور ابو بکر کو میں فالو کروں گا,
اگر میں اس سے ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے تیر کی طرح سیدھے کرنا، جیسے تیر سیدھی کی جاتی ہے۔ کون ہے حکومت والا جو کہے؟ آج تو ہماری چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے، وہ صدر صاحب جو بیٹھے رہتے ہیں وہ اپنے خلاف ایک جملہ نہیں سن سکتے، آپ ان کے خلاف کمنٹ نہیں کر سکتے کہ صاحب صدر صاحب آپ سے یہ غلطی ہو گئی کمیٹی میں، آپ نے فلاں تنظیم میں یہ غلطی کی۔ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ ہم ان کے خلاف جملہ بولتے۔ امیر المومنین پبلک کو رائٹ دے رہا ہے، پبلک کو اگر رائٹ نہیں دیے ہوتا تو بڑھیا اٹھ کر حضرت عمر کے خلاف نہیں کہتی عمر کیا بک رہے ہو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ مہر کی رقم فکس کر دی جائے تو ایک بڑھیا 90 سال کی بڑھیا، روایت میں آتا ہے 90 سال کی بڑھیا کھڑی ہو کر کہتی ہے عمر کیا کہتے ہو؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم نے مقنطرہ بہت بڑا خزانہ بھی مہر میں دیا ہے تو تم کو پے کرنا، تم کون ہوتا ہے مہر کے فکس کرنے والے؟ امیر المومنین سے ایک بڑھیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ امیر المومنین جو عشرہ مبشرہ میں داخل ہے، وہ امیر المومنین جس کے بارے میں نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس عمر کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے کیونکہ پہلے خطبے میں رائٹ دیا گیا کہ اگر غلط چلوں گا تو تیر کی طرح سیدھے کر دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ بڑھیا رائٹ ہے، اپنا آرڈیننس پھاڑ کے پھینک دیتے کہتے مہر فکس نہیں کی جا سکتی، بڑھیا صحیح کہہ رہی، عمر غلطی پر ہے۔ کہاں دلائیں گے؟ یہ ہمارے اخلاق ہے، یہ ہمارے کیریکٹرز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں یہ آج کا دن کون سا دن؟ عرفہ کا دن۔ ایک روایت میں آتا ہے پوچھا کون سا دن ہے؟ خاموش، لوگ سمجھے شاید کچھ اور بات کریں۔ کون سا مہینہ ہے؟ لوگ خاموش۔ پھر آپ نے فرمایا کون سا شہر ہے؟ لوگ خاموش۔ آپ نے فرمایا یہ شہر مکہ ہے، یہ عرفات کا میدان ہے، عرفہ کا دن ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ یہ جتنا محترم ہے اتنا ہی محترم ایک مسلمان کا خون اور اس کی جان اور اس کی عزت محترم ہے۔ ہمارے یہاں فتویٰ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بیت اللہ پر گولی چلانا ہے، مسلمان دونوں میں سے کسی ایک پہ جب تک نہیں چلاؤ گے تم کو شوٹ کر دیں گے، بیت اللہ پہ گولی چلائے گا، مسلمان پہ نہیں چلائے گا۔ ایک مومن کی اتنی بڑی عزت ہے، قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو ساری کی ساری رب ذوالجلال کے لیے، عزت تو ساری اس کے رسول کے لیے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کس کو کہا ہے؟ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دھرتی پر قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک آدمی اس زمین پر مومن ہوگا اور اللہ کہنے والا ہوگا، تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ مومن اتنی بڑی چیز ہوتی ہے، بیت اللہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ مومن مومن ہے، سمجھے؟ آپ کو رکھتا ہے آج میری بات عجب لگ رہی ہو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مومن کی اتنی بڑی عزت اللہ کی نگاہ میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ ہو جو ابراہیم کا، ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلاب۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آج بھی وہ آگ کمانڈیڈ بائی اللہ ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کے اندر جلانے کی طاقت آج بھی نہیں ہے۔ وہ ریموٹ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں اگر ابراہیم کے زمانے میں تھا تو آج بھی ہے۔ اگر ابراہیم کے علیہ السلام کے زمانے میں اس کو ریموٹ آف کیا جا سکتا تھا، آج بھی آف کیا جا سکتا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پیدا ہو جائے۔ وہ ایمان نہیں ہے، لہذا ریموٹ اللہ نے اپنا کیا ہے خاموش کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تم کو چیزیں بہت پسند ہیں، کھانے کا طریقہ یورپ کا اچھا لگتا ہے، پہننے کا طریقہ شاہ رخ خان کا اچھا لگتا ہے، رہنے کا طریقہ تم کو فلاں کا اچھا لگتا ہے، انہی کے ساتھ رہنا بھی ہے۔ ہمارے نبی سے محبت نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ پسند نہیں ہے، جو بھی ہمارے نبی کا نہیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اللہ کے نزدیک میں کچرے سے بھی بدتر ہے۔ کوئی حیثیت نہیں رب ذوالجلال کی نگاہ میں اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار نہیں ہے۔ جو کچھ جس شخص کی بھی کوئی عزت اس دھرتی پر ہے وہ صرف نبی کی، وہ نبی رحمت ہے۔ ایک دن بتائیں آپ کو، ہمارے گھر میں کھٹمل ہے، میں کبھی کبھی حقہ پیتا ہوں، حقہ پی رہا تھا، ایک کھٹمل نکلا۔ اچھا مجھے ہے الرجی، جیسے کاٹے گا ہم پکڑ لیں گے کھٹ سے۔ ہم نے پکڑا، وہ آگ جل رہی تھی حقے پہ جو رکھی جاتی ہے، میں نے کھٹمل کو اس آگ پر رکھنا چاہا، جیسے ہی رکھنا چاہا ویسے ہی حدیث یاد آئی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آگ کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے۔ ہم نے کھٹمل سے کہا تو میرے نبی کی رحمت سے بچ گیا آج، اسی لیے بات کہی گئی رحمت للعالمین ہے۔ نبی کی رحمت اس کھٹمل کو بھی پہنچے، وہ نبی رحمت ہے، اس کے ہم امتی ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے یہ دن محترم، جس طریقے سے یہ مہینہ محترم، جس طریقے سے یہ شہر محترم، ایسے ہی مسلمان آپ اندازہ کریں ہم جب کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں، کتنا ڈیلی ہم یہ کام کرتے ہیں سوسائٹی میں. ایک مسلمان کی عزت سے کھیلنا آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے. بے مطلب کسی کے خلاف آپ کوئی مہم چلا دیں، بے مطلب کسی اندر میں ایک بات رکھیں، کسی سے کوئی دوسری بات بولیں، محض اس وجہ سے کہ اس کی انسلٹ ہو جائے، اس کی بے عزتی ہو جائے، گناہ ہے، کبیرہ ہے مومن کے ساتھ. یہ سب ہماری زندگی کے عام شڈول ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں ہے کہ شاید یہ کوئی ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ ہماری روزہ، یہ ہماری نماز، سارے کے سارے اجر دیے جائیں گے، لیکن یہ گناہ اتنا بڑا ہوگا، مائنس جب کیا جائے گا تو معلوم ہوگا کہاں کھڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں عبادتوں کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، عبادتیں ملتی ہیں، لیکن یہ مائنس کے ضرور ہونا ہے. جس رب ذوالجلال کی صفت یہ ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر غیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو غیر سینگ دہنا کی دونوں کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ دونوں کا رزلٹ نکلنا ہے کہ دونوں کو اللہ کہے گا مٹی ہو جا. ان کا سچ ججمنٹ یہی ہے. اس سے پہلے تم نے جو کہ ظلم کیا ہے، سینگ والی بکری سے سینگ لے کر کے اس بکری کو سینگ دی جائے گی جس کے سینگ نہیں ہے، کہ اپنا بدلہ لے لے. یہ رب ذوالجلال کا وہ وقت ہوگا، وہاں پر اندازہ کرے کہ انصاف یہاں تک ہوگا. یہ جو ہم لوگوں کی عزت سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے مال سے کھیلتے ہیں، لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں، ہم کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی چیٹنگ کرتے ہو وہ چیز قیامت میں اپنے کندھے پر لادے ہوئے آؤ گے. بندہ ایک آدمی کسی کی زمین مارا ہے، وہ زمین لاد کر آئے گا. جنت کا شوق ہے، بن جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار. ہاں، اور اگر جنت آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادھار ہی ادھار ہے، پھر جو چاہے آدمی کرے. اگر آخرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی کو جو چاہے اس کو کرنے کے لیے وہ آزاد ہے. یہ بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.